بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہشوں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جس مکان پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مکان دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ صبر رکھو کہ اس رب کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ صبر رکھو، اذیت آزار بن جائے گی۔ صبر کرنے والے کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صبر کا ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ اس کی رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی اور دیر حکمت پر مانی ہوتی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کن کن حالتوں سے گزر ہیں، یعنی یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ چلو صبر کر لیتے ہیں، سننا ہے رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ صبر رکھا بندے کمزور، تیرا وقت ہے تو نہیں۔ اللہ ہماری آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ آپ کا صبر آزما رہا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کوئی کوئی کرتا ہے، صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی بھی طلب نہیں رہتی۔ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کے مخالف ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کرو اور جب مخالف ہو تو صبر کرو۔ ضروری نہیں کہ کوئی بد دعا یا آہ تمہارے پیچھے کرے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو کی جائے ہر بات کا صبر اور شکر کیوں بہت حسین ہے۔ اللہ پر یقین کا سفر انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سب بھی بھول جاتے ہیں۔ تین چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی، صبر، امید اور یقین۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو، تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم کے شوق سے بہتر صبر ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے
مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے۔ بس صبر کرو، وہ عطا کرے گا۔ شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان کے فیصلوں کو جواب نہیں۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر شروع میں کرنے سے انجام شاندار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہیں تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا اللہ ہمیں کس کس کام پر ہمیں گرانے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ جہاں انسان کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہی رب فرماتا ہے قرآن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی نعمتوں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے، اپنوں سے کمتر لوگوں کو دیکھ کر سکون میں رہنا ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ صبر دروازہ اور معاف کر دینا خیر کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف اپنے مقرر اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اللہ کی طرف سے، مقام صرف صبر ہے۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ سکتی ہے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا پھر جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ صبر اور نماز جیسے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کا کتاب کے سب پنے ہمارے متعلق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا پنا سامنے آ جائے جس میں راحت نہ ہو تو صبر کر لینا چاہیے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم یہ خوش نصیب انسان ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جس کام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اس مقام سے صبر شروع ہوتی ہے۔ جب تمہیں پر ایسی مشکل آ جائے تو میرے بس سے باہر ہو تو صبر کرو اور اللہ کی طرف سے شکر دی کا اظہار کر صبر کا راستہ چن لو۔ صبر کی منزل جنت ہے، پریشانی تازہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب زمین تمہارے تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسا راضی ہے تو بھی ایسا راضی۔ اللہ ہماری آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزما رہا ہے۔ جو تکلیف ہم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دے۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی کام کرو تو بہترین کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ جو بوئیں گے آخر میں وہی کاٹیں گے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھو کیونکہ جسے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں صبر کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے۔
بس صبر کریں، وہ نوازنے والا ذات ہے۔ ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف بس مصیبت پر کیا جاتا ہے جس کو نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی آنا نہیں ہوتی، کچھ خاموشی صبر بھی ہوتی ہے۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی ہو جائے تکلیف نہیں ہوتی۔ دل بس شروع کا ورد کرتا رہے، صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ تو وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ بس اوقات بد دعا دینے کی نہیں، محض صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے بندے پر وہ صبر ہی بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں شورگور ہو کر آخرت کو بلند ترین مقام مل سکے۔ اپنے اس تڑپ کے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے خاموش دیر سکون لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایت تو برسان دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو اور صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو تو کل سکون اور خوشی تمہاری مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنت ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ آزمانا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا۔ اپنی ضد تو ہو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ ملائف صرف اللہ کا راہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے، اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کو صبر اور خاموشی سے ڈارو، اللہ تمہاری آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی۔ بس وہ ہمارا صبر آزما رہا، جو خود نہیں بول پاتا اس کا صبر بولتا ہے۔ جو لوگ نقصان پر صبر و شکر سیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک اس کے نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ صبر کرنا اگر آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تمہارا رب تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کا بنایا یہ ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی ہے اور کمی ہمارے اخلاق اور رویے میں ہے۔ اللہ انسان کو آزمانا ضرور ہے، مگر آزمائش میں اتنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ جب رب
راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ وہ تمہارے کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہاری یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا ہے تو تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی کر سکتے ہو، نہ وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی کر سکتے ہو، نہ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو۔ نہ یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد خوشی دیتی ہے، اور بلا صبر ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہوتا ہے وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے وراد وجے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والوں پر لیتے ہیں۔ جن راستے پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ اگر آج تم اللہ کی منور چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کر۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرے رب خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ ہر وہ خواہش پر قرآن کن کہنے والا ہے، وہ صبر کے بدلے صلہ دینے والا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلے سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دل کو راحت اور رات کو دن کرنے پر رہتا ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس سے اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تم بس اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، وہ ایمان میں تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ خود میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ہر رشتہ کشی کا نہ کبھی مت توڑ دیتا ہے، اور ہر تکلف کبھی نہ کبھی غم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ سب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔